میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، مجھے اب مزید نہیں پڑھا جا رہا۔ عریشہ نے منہ بسوڑتے اپنا سر اذلان کے کاندھے پہ رکھا۔ اس کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے اذلان بری طرح سے بے چین ہوا تھا۔ اس کی 17 سالہ منکوہا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی ان معصومانہ حرکتوں سے اپنے شوہر کو کس حد تک بے چین کر دیتی ہے۔ اذلان نے بہت ہی احتیاط اور پیار سے اس کا سر اپنے سینے سے ہٹایا اور دوبارہ سے اس کے ہاتھ میں پین پکڑاتے ہوئے بولا، جلدی سے یہ کویسچن سالو کرو، اس کے بعد جا کر سو جانا۔ یہ سن کر عریشہ نے برا سا منہ بنایا اور اپنی ناک چڑھاتے ہوئے بولی، آپ بہت خڑوس انسان ہیں، آپ کے سینے میں دل نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ اذلان نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا، اب تو میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہو، میں تمہیں ڈانٹوں گا تو پھر سے آنسو بہانے بیٹھ جاؤ گی اور فوراً سے دادی کے پاس شکایت لگانے کے لیے بھاگو گی۔ جو کہا ہے خاموشی سے وہی کرو، وہ کویسچن سالو کیے بغیر تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ وہ دو ٹوک انداز میں کہتا ہوا ایک بار پھر سے اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا تھا۔ دوسری طرف عریشہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری کتابیں اٹھا کر کسی جگہ پر چھپا دے، اس کی پڑھائی کے نام سے ہی جان جاتی تھی۔ اس نے سائٹ پر پڑے ہوئے بیگ میں سے اپنا موبائل نکالا اور دوست کو کھٹاکھٹ میسج کرنے لگی، عریشہ موبائل سائٹ پر رکھ دو، تم جتنا جلدی اپنا کام مکمل کرو گی اتنا ہی جلدی تمہیں چھٹی ہوگی، میں بس اپنی دوست سے سلیبس کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ اسے معصومانہ انداز میں جواب دیا تو اذلان اس کے چہرے کو گھور کر رہ گیا۔ رات 1 بجے کا وقت تھا، سب لوگ اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے اور یہاں پر وہ لڑکی اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ دادا جان نے 3 مہینے پہلے ہی ان دونوں کا نکاح کیا تھا۔ عریشہ نے اس نکاح پر بھی بہت زیادہ واویلا مچایا تھا کیونکہ بقول اس کے اذلان جیسے خڑوس شخص کے ساتھ اس کا گزارا بہت مشکل تھا۔ یوں تو اذلان اسے افطاری کے فوراً بعد ہی ٹیوشن دیتا تھا، لیکن آج وہ اپنی ایک میٹنگ کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تھا۔ اسے رات 10 بجے ہی عریشہ کو اپنے کمرے میں پڑھنے کے لیے بلایا تھا۔ وہ پھیل کر اس کے بیڈ پر الٹی لیٹی ہوئی ٹیسٹ کے رٹے لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اذلان بڑی مشکل سے اپنے اندر اٹھتے ہوئے جذبات پر قابو پا رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی 18 سال کی ہونے سے پہلے وہ اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی گستاخی کرے۔ عریشہ نے فوراً سے موبائل پر اپنی بیسٹ فرینڈ کو میسج کیا اور اسے اپنے کویسچن کے بارے میں بتا دیا، لیکن دوست کا میسج پڑھتے ہی اس کے گال شرم کے مارے لال ہو گئے۔ اسے نوٹ کرتے ہوئے اذلان بھی حیران ہوا، کیا ہوا؟ کیا کہہ رہی ہے تمہاری بیسٹ فرینڈ؟ ذرا دکھاؤ مجھے۔ عریشہ نے موبائل فوراً سے اپنے پیچھے چھپا لیا اور تیزی سے سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، میں آپ کو نہیں دکھا سکتی، ہماری پرسنل چیٹنگ ہو رہی ہے۔ اذلان نے اسے بری طرح سے گھورا، میں نے تمہیں اس دن کیا سمجھایا تھا؟ تم مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپاؤ گی۔ عریشہ نے موبائل بند کر کے فوراً سے اپنے بیگ میں ڈال دیا۔ بے ساختہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، آپ تھوڑا سا حوصلہ کر لیں سردار جی، ایک تو آپ فوراً ہی غصے ہو جاتے ہیں۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے اپنا سر جھٹکتے ہوئے بولی۔ اذلان بس اسے دیکھ کر رہ گیا، میں بس جلدی سے یہ کویسچن کمپلیٹ کر رہی ہوں، یہ کہہ کر وہ اپنی کاپی پر جھک گئی تھی، لیکن بار بار آنکھیں ترچھی کر کے اذلان کو دیکھتی۔ اس کی بیسٹ فرینڈ نے اسے جو کہا تھا اس پر عمل کرنا اسے تھوڑا سا مشکل لگ رہا تھا اور شرم بھی آ رہی تھی، لیکن دوسری طرف سے اس کا سونے کا بھی دل چاہ رہا تھا۔ وہ بس کسی طرح سے ان کتابوں سے نکل کر اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی، اسی لیے ہمت کرتے وہ اٹھ بیٹھی۔ اذلان جو کہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، وہ سوالیہ انداز میں محترمہ کو دیکھنے لگا۔ عریشہ نے اس کی طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی اور اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی گود میں بیٹھ گئی اور اس کی بیسٹ فرینڈ نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ اذلان کا دھیان بھٹکانے کے لیے اس کو ایک چھوٹی سی کس کرو، وہ پڑھائی کو فوراً بھول جائے گا، لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کرے گا اس بارے میں پلوش نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ دوسری طرف اذلان اس کے اپنے انتہائی نزدیک آنے پر اور گود میں بیٹھنے پر بے چین ہو گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے نرمی سے سوال کیا تو عریشہ اس کے سینے پر اپنی ٹھوڑی ٹکا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میرا پڑھنے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا۔
ابھی میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں اور نیند بھی آ رہی ہے۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح ہونٹوں کو ٹیڑھا میڑھا کر رہی تھی۔ اذلان کے لیے اب کنٹرول رکھنا واقعی میں بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ایک تو اس کی پسندیدہ عورت اس کی دسترس میں موجود ہوتی اور دوسرا وہ اس عورت پر پورا حق رکھتا تھا۔ جیسے یہ خیال اس کے ذہن میں آتا کہ وہ عورت اس کے نکاح میں ہے تو اس کے جذبات بھی بے قابو ہونے لگتے تھے۔ اگلے ہی پل اس نے عریشہ کی کمر پر اپنے ہاتھ جمائے اور ہلکا سا اس کے چہرے پر جھک گیا۔ وہ اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ وہ بری طرح سے بوکھلا گئی تھی، پیچھے کی طرف ہٹنے ہی لگی تھی کہ اذلان نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں پھنسا کر اس کی اس کوشش کو بھی ناکام بنا دیا۔ اب وہ مکمل طور پر اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ عریشہ اس کی گود سے پھسل کر بیڈ پر جا گری تھی اور گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ کبھی وہ شرم سے اپنی نگاہیں جھکا لیتی تو کبھی خوف سے اذلان کے چہرے کو دیکھنے لگتی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں سردار جی؟ اس نے پھر سے معصومانہ انداز میں سوال کیا۔ آپ نے جو کام شروع کیا تھا میں اس کو تکمیل تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اس کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے بولا تو عریشہ کے وجود کو ہلکا سا جھٹکا لگا تھا اور اس کے دل کی حالت بھی چینج ہو گئی تھی۔ پلیز یہ نہ کریں، مجھے بے چینی ہو رہی ہے، اس نے تڑپتے ہوئے کہا۔ تمہاری اس بے چینی کو صرف میں ہی دور کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پھر سے عریشہ کو اٹھا کر اپنی تھائس پر بٹھا دیا۔ اس کے دونوں ہاتھ عریشہ کی کمر پر مضبوط تھے اور اس کی نظریں بار بار بھٹک کر اس کے ہونٹوں پر جا ٹھہری تھی۔ آج وہ ہر حال میں ہی گستاخی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جب عریشہ اس کی نظروں سے خائف ہوتی دل ہی دل میں اپنی دوست کو گالیوں سے نواز رہی تھی، جس کی بات مان کر اس نے اپنے آپ کو زخمی شیر کے سامنے پھینک دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ عریشہ دوبارہ سے اپنے ہونٹوں کو کاٹتے، اذلان نے آگے بڑھ کر اس کے ہونٹوں کو اس کے دانتوں سے آزاد کروایا اور اس کے نچلے ہونٹ کو مسلنے لگا۔ وہ نظر مسلسل اس کے ہونٹوں پر ہی جما کر بیٹھا ہوا تھا۔ سردار جی، کیا میں یہاں سے جا سکتی ہوں؟ اس نے ذرا پیچھے کی طرف کھسکنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتا ہوا اسے ایک بار پھر سے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ تم جانتی ہو نا کہ ہم دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے؟ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا نرم لہجے میں اس سے سوال کر رہا تھا۔ عریشہ کے لیے الفاظ ادا کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی آواز گلے میں ہی پھنس گئی ہو۔ جب اذلان نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا تو اس نے بہت ہی آہستگی سے عریشہ کی کمر کو مسلا۔ وہ ہوش کی دنیا میں آئی اور تیزی سے ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، جی مجھے پتا ہے، آپ میرے شوہر ہیں اور میں آپ کو لالا نہیں کہہ سکتی ہوں۔ اگر میں آپ کو لالا کہوں گی تو بہت زیادہ گناہ ملے گا۔ دادی جان نے اسے شوہر کی جو ڈیفینیشن سنائی تھی اس نے وہ رٹو طوطے کی طرح اذلان کو سنا دی۔ وہ عریشہ کی اسی معصومانہ انداز پر حد سے زیادہ فدا تھا۔ اسی لیے جب عریشہ کے لیے اس کے دوست کا رشتہ آیا تھا تو اس نے پوری حویلی کو سر پر اٹھا لیا تھا اور دو ٹوک انداز میں دادا جان سے بھی کہا تھا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کروں گا اور صرف میری ہی بیوی بنے گی۔ دادا جان کو پہلے یقین ہی نہیں آیا کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ عریشہ اس کے مزاج کی نہیں ہے، اس لیے وہ کبھی بھی اس سے شادی کی حامی نہیں بھرے گا۔ لیکن اپنے پودے کے منہ سے پسندیدگی کا اظہار سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے، اور ویسے بھی باقی سب حویلی والوں کو بھی پتا تھا کہ عریشہ میں اذلان کی جان بستی ہے اور وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور آج جس طرح سے عریشہ نے پہل کی تھی، واقعی میں اذلان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ اس کی لٹ کو انگلی کے گرد گھماتے ہوئے پیار بھرے انداز میں بولا، اور تمہیں پتا ہے کہ اس رشتے کی کیا ڈیمانڈز ہیں؟ یہ کہہ کر وہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ عریشہ نے تڑپتے ہوئے بے ساختہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا دی تھی۔ مجھے پتا ہے آپ مجھے ہاتھ لگا سکتے ہیں اور میرے قریب بھی آ سکتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ اٹک اٹک کر بولتی اسے مزید جنونی بنا رہی تھی۔ اور اس کے علاوہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب کی بار اذلان نے اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا
تو وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی اور گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، پلیز ایسا مت کریں، مجھے بہت شرم آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا چہرہ اذلان کے سینے میں چھپا گئی۔ وہ اپنی اداؤں سے اسے پاگل کر رہی تھی۔ اذلان نے بہت ہی پیار سے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا اور اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ پہلے تو وہ بہت ہی پیار سے اس کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا، لیکن پھر اچانک اس کے لمس میں شدت آئی۔ عریشہ نے اسے دور ہٹانے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئی، اور پھر بالآخر اس نے اذلان کی باہوں میں دم توڑ دیا تھا۔ اس کی پڑھائی کو مکمل طور پر بھول گیا تھا اور اب اذلان کے دماغ میں اس کے ٹیسٹ کا بھی خیال نہیں تھا۔ اسے صرف اتنا پتا تھا کہ جس لڑکی کی اسے حد سے زیادہ طلب ہے وہ لڑکی اس وقت اس کی دسترس میں موجود ہے۔ عریشہ کے ہونٹوں کو آزادی بخشنے کے بعد اس سے تھوڑا سا دور ہوا تو عریشہ تیزی سے بول پڑی، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ آپ نے مجھے کس کیا ہے۔ اس کے لہجے میں ایکسائٹمنٹ بھی تھی اور خوف بھی تھا۔ اس کے معصومانہ انداز پر پھر سے اس کے نزدیک ہو گیا تھا، میں اس کے علاوہ بھی تمہارے ساتھ اور بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں، مجھے صرف اور صرف تمہاری اجازت چاہیے۔ اس کے گلے کو چومتا ہوا بولا تو اس کے ساتھ ہی اس نے عریشہ کی قمیض کی بیک زپ پر بھی اپنا ہاتھ رکھا تھا، لیکن عریشہ نے اس کی کوشش کو ناکام بنایا اور فوراً سے اس کے ہاتھ کو پیچھے کی طرف جھٹک دیا اور حیرت سے آنکھیں پھیلا کر بولی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دوں گی، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اس نے باقاعدہ طور پر انگلی اٹھا کر اذلان کو دھمکی آمیز انداز میں سمجھانے کی کوشش کی تھی، میری جان، آپ مجھے یہ سب کچھ کرنے سے نہیں روک سکتی ہیں، کیونکہ مجھے اس کا حق اسلام نے دیا ہے، اور آپ چونکہ میری بیگم صاحبہ ہیں تو آپ کا کام بنتا ہے کہ جیسا میں کہتا ہوں ویسا ہی کرتی جائیں، ورنہ انکار کرنے کی صورت میں فرشتے آپ پر لعنت بھیجیں گے۔ اسے ایموشنل بلیک میل کر رہا تھا اور اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ سب سن کر عریشہ واقعی میں ڈر جائے گی، اور ویسا ہی ہوا جیسا اس نے سوچا تھا۔ عریشہ کی آنکھیں آنسوں سے بھیگ گئی تھیں۔ اس نے بے ساختہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا اور روتی ہوئی آواز میں بولی، یہ بہت غلط ہے، امی نے مجھے منع کیا تھا کہ میں شادی سے پہلے آپ کو اپنے نزدیک آنے کی اجازت نہ دوں، اگر میری امی کو پتہ چل گیا تو وہ بہت زیادہ ناراض ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور بھاگنے ہی لگی، جب اذلان نے اٹھ کر اس کا راستہ روک دیا اور اسے زور سے دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ اب تم اپنی امی کی نہیں بلکہ میری ذمہ داری ہو، تو تمہیں ان کی نہیں بلکہ میری باتیں ماننی ہیں۔ اب بہت غور سے سننا جو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس کے کانوں میں جھک گیا۔ جیسے جیسے اسے اپنے رشتے کی حقیقت بتا رہا تھا ویسے ویسے عریشہ کے جسم میں کپ کپی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ 17 سال کی ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حد سے زیادہ معصوم تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی اس کے کالج میں ایک بولڈ لڑکی کے ساتھ دوستی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی بھی رمضان کا لحاظ کرتے ہوئے اس سے اس طرح کی باتیں کم ہی کرتی تھی، ورنہ عریشہ کے لیے نکاح کے بارے میں سن کر اس کی معصومیت کا اندازہ لگا کر پلوشا پورا ارادہ تھا کہ وہ اسے رومانس کی کلاسز دے گی تاکہ عریشہ صاحبہ کا دماغ تھوڑا سا کھلے۔ اذلان نے پلوشا صاحبہ کے اس خواب کو خواب ہی رہنے دیا اور خود ہی اپنی بیگم کو ساری حقیقت بتا دی۔ عریشہ کے لیے اب اپنی پلکیں اٹھانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنا دوپٹہ درست کیا اور اپنی دھڑکنوں کو چھپانے لگی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس کی طرف رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے ابھی اپنے کمرے میں جانا ہے۔ ٹھیک ہے، تم یہاں سے جا سکتی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس کے بارے میں کسی کو بھی نہ بتانا۔ یہ ہم میاں بیوی کی آپس کی باتیں ہیں، اور اگر تم نے دادا جان کو کچھ بھی بتانے کی یا میری شکایت لگانے کی کوشش کی تو میں تمہیں اس کی سزا دوں گا، اور اگلی بار صرف کس پر اکتفا نہیں کروں گا بلکہ تمہیں مکمل طور پر اپنے اندر چھپا لوں گا۔ وہ معنی خیز انداز میں کہتا اس کے گالوں کو چھوتے ہوئے بولا۔ اگلے ہی پل وہ کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ جس نیند کے لیے اس نے وہ چھوٹی سی شرارت کی تھی اب وہ نیند بھی اڑ چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے پورے وجود میں کیڑے مکوڑے رینگ رہے ہوں۔
وہ شخص نکاح کے بعد پہلی بار اس کے اس قدر نزدیک آیا تھا، اور پہلی بار میں اس شخص نے اسے وہ سب کچھ بتا دیا جو وہ ان 17 سالوں میں نہیں جان پائی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ تھوڑی دیر گزری تو اس کے وجود کو جھٹکا لگا اور وہ اپنے بیڈ پر اٹھ کر بیٹھی۔ اس کے برابر میں سوئی ہوئی نمرا نے انتہائی غصے سے اسے گھورا۔ اگر انسانوں کی طرح نہیں سو سکتی تو یہاں سے دفع ہو جاؤ، بلکہ اپنے اس کھڑوس شوہر کے پاس چلی جاؤ، کیونکہ صرف وہی ہے جو تمہیں کنٹرول کر سکتا ہے۔ نمرا کی بات سن کر وہ تڑپ اٹھی اور اگلے ہی پل اس نے زور سے نمرا کی کمر پر مکہ مارا۔ وہ بھی بل بلا کر جاگ اٹھی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ وہ دونوں بہنیں تھیں۔ نمرا اس سے 5 سال بڑی تھی اور شادی شدہ تھی۔ ان دونوں وہ اپنے مائکے رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی، کیونکہ اس کا شوہر بزنس میٹنگ کے سلسلے میں کینیڈا گیا ہوا تھا۔ چونکہ وہ حاملہ تھی اور ڈاکٹر نے اسے سفر کرنے سے منع کیا تھا، اسی لیے وہ حویلی واپس آ گئی تھی۔ لیکن یہاں پر جب وہ عریشہ کی معصومیت اور اس کی حرکتیں دیکھتی، پھر جب اس کا موازنہ اس کے شوہر کے ساتھ کرتی، تو وہ اپنا ماتھا پیٹ کر رہ جاتی۔ نہ جانے کیوں مگر اسے یقین تھا کہ شادی کے بعد سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا اذلان کو ہی کرنا پڑے گا، جس کا کام اس کی بیوقوف بہن کو سنبھالنا ہوگا۔ ابھی بھی وہ عریشہ کے مکہ مارنے پر اس کی کمر میں بہت شدید درد اٹھا تھا۔ عریشہ کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، تو وہ بے چینی سے بولی، تم ٹھیک تو ہو؟ لیکن نمرا کی نظریں اس کی آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے آنسوؤں پر رک گئی تھیں۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ نمرا بے چینی سے بولی۔ اس کی چھوٹی بہن جیسی بھی تھی، مگر نمرا کی اس میں جان بستی تھی، اور عریشہ تو جیسے اس چیز کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ نمرا کے گلے لگی اور دہاڑے مار مار کر رونا شروع ہو گئی۔ نمرا کو لگ رہا تھا جیسے کچھ بہت برا ہو گیا ہو۔ بڑی مشکل سے اس نے عریشہ کو چپ کروایا، اور پھر جب عریشہ نے اسے یہ بتایا کہ وہ اس وجہ سے رو رہی ہے کہ اس کے شوہر نے اسے کس کیا ہے اور اس کے زواجی تعلقات کے بارے میں بھی بتایا ہے، تو نمرا کا دل کیا کہ وہ اپنی بہن کا منہ توڑ ڈالے۔ وہ سمجھ رہی تھی کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ اب کی بار وہ اطمینان سے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ تم حیران نہیں ہو رہی کیا؟ وہ ایک دم سے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیسے کر سکتے ہیں؟ عریشہ نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا، میری پیاری بہن، پہلی بات تو یہ کہ اس نے جو کچھ بھی کیا اس کا موقع تم نے اسے دیا۔ ذرا کبھی تم نے اپنی حالت دیکھی ہے؟ ہر وقت ہی چھمک چھلو بن کر گھومتی رہتی ہو۔ اور ابھی بھی مجھے بتاؤ کہ تمہارا دوپٹہ کہاں پر ہے؟ جب تم اس کے پاس پڑھنے کے لیے جا رہی تھی تب تم اپنا دوپٹہ میری گود میں چھوڑ کر گئی تھی۔ اس کے باوجود اپنے شوہر سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہو کہ وہ تمہارے بہکاوے کے باوجود بھی تمہیں نظر انداز کرے۔ نمرا نے جلے ہوئے انداز میں کہا، مجھے کیا پتا تھا وہ ایک دم سے سیریس ہو جائیں گے۔ میں تو بس یہ سوچ رہی تھی کہ میری پڑھائی سے جان چھوٹ جائے گی، اسی وجہ سے میں ان کی گود میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ نمرا نے غصے سے کروٹ بدلی اور چادر سر تک تان کر لیٹ گئی۔ خاموشی سے سو جاؤ، اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، اور ویسے بھی اس سب پر اس کا پورا حق ہے۔ اس بارے میں کسی کو بھی مت بتانا، ورنہ وہ تمہاری ذہنی حالت پر شک کریں گے، اور اماں کو تو بالکل بھی نہ بتانا، ورنہ وہ تمہاری ہڈیاں توڑ دیں گی۔ اور کوشش کرنا کہ دوبارہ اس کا سامنا کم ہی کرو۔ لیکن نمرا باجی، میں ان کا سامنا کیسے کم کر سکتی ہوں؟ وہ تو روز مجھے ٹیوشن پڑھاتے ہیں، اور کل انہوں نے مجھے خاص آنے کے لیے کہا ہے۔ پلیز آپ ایسا کریں نا کہ آپ ان کو بولیں کہ آج کے بعد آپ مجھے ٹیوشن پڑھایا کریں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں دل لگا کر پڑھوں گی، اور اس بار بالکل بھی فیل نہیں ہوں گی۔ عریشہ کی منتیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ نمرا نے احسان کرنے والے انداز میں ہاں میں گردن ہلا دی اور اسے تسلی دے دی کہ تم فکر مت کرو، میں خود کل اس بارے میں اس سے بات کر لوں گی۔ صبح سحری کے وقت عریشہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی اطمینان سے اپنا کھانا ختم کر رہی تھی جب وہ دشمن جہاں اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں عریشہ کے وجود میں اٹکی ہوئی تھیں۔ عریشہ نے بے چینی سے پہلو بدلا اور مدد طلب نظروں سے اپنی بہن کو دیکھا۔ نمرا نے کاندھے اچکا دی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ان دونوں کی کہانی میں ولن کا رول ادا کر رہی ہے۔
عریشہ صبح تیار رہنا، میں تمہیں کالج ڈراپ کر دوں گا، اذلان نے اسے نارمل سے انداز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا تو وہ تیزی سے بول پڑی، میں کل کالج نہیں جا رہی ہوں، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، پورا جسم درد کر رہا ہے، تم بعد میں میرے کمرے میں آنا، میں تمہیں میڈیسن دوں گا، اس سے تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ نمرا جو کہ پانی پی رہی تھی اور دونوں کی سچویشن سے واقف تھی، پانی فوارے کی صورت میں اس کے منہ سے نکلا اور دادی جان کے اوپر جا کر گرا۔ دوسری طرف عریشہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں پر منہ چھپائے۔ اذلان فوراً سے نمرا کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، بس میری بہن کی طبیعت خراب ہے اور اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ترچھی نظروں سے نمرا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ باقی حویلی کے کسی شخص نے اذلان کی بات کی طرف توجہ نہیں دی، کیونکہ یہ اس کا معمول تھا، جب بھی کسی کی طبیعت خراب ہوتی تو وہ ان کو میڈیسن دیتا تھا، اور پہلے بھی عریشہ اس کے کمرے میں سر درد کی گولیاں لینے کے لیے جاتی تھی، یا پھر اگر اسے کوئی اور تکلیف ہوتی تو وہ اسی کے پاس ہی پہنچ جاتی تھی۔ عریشہ نے اسے اپنا پارٹ ٹائم ڈاکٹر بنایا ہوا تھا، لیکن اب اسے اپنی اس غلطی کا بھی اندازہ ہو رہا تھا۔ میرے پاس میڈیسن پڑی ہوئی ہیں، میں اسے دے دوں گی، نمرا نے سنجیدگی سے اذلان کو دیکھتے ہوئے کہا، اور کھانا کھانے لگی۔ عریشہ تھوڑی سی پرسکون ہو گئی، اس کی چھٹی کی منظوری دادی جان نے دے دی تھی، اسی لیے اب اسے کوئی ٹینشن نہیں تھی، اور اگلا پورا دن بھی وہ اذلان سے چپتی رہی۔ شام کے وقت جب اذلان نے اسے اپنے کمرے میں پڑھنے کے لیے بلایا تو وہ آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولی، آج کے بعد میں آپ ہی نمرا کے پاس پڑھا کروں گی، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ وہ میرا فرسٹ گریڈ لانے میں میری مدد کریں گی۔ ویسے بھی آپ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ پر میں برڈن ڈالوں۔ نمرا کی بات پر پہلی بار حویلی والوں نے بھی اتفاق کیا۔ دادا جان نے بھی اپنی پوتی کے کاندھے کو تھپکتے ہوئے کہا، یہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہے، تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، پھر رات کے وقت میرے پاس آنا، مجھے تم سے کچھ چیزیں ڈسکس کرنی ہیں۔ اذلان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ عریشہ یہ سب کچھ اس سے بچنے کے لیے کر رہی ہے۔ اسے یہ پتا تھا کہ عریشہ کو کیسے لائن پر لانا ہے۔ رات کا وقت اور سارے کزنز لاؤنج میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اذلان بھی وہاں پر آیا تو اسے دیکھ کر چاندنی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ اس کی پھپھو کی بیٹی تھی، اور وہ جانتی بھی تھی کہ اذلان کا نکاح ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس پر لائن مارتی تھی اور اس کے آگے پیچھے گھومتی تھی۔ اس کی ان حرکتوں سے سارے خاندان والے تنگ پڑتے تھے، اور عریشہ کو تو اسے دیکھ کر ہی خون جلنے لگتا تھا۔ بلا شبہ وہ فی الحال اپنے شوہر کو اس کے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اپنے شوہر کو کسی اور کے ساتھ بانٹ لے گی۔ ابھی بھی اذلان کے وہاں پر آنے پر چاندنی پرجوش انداز میں بولی، کیسے ہو مسٹر ہینڈسم؟ اب تو تم نظر ہی نہیں آتے ہو۔ وہ دونوں ہم عمر ہی تھے، صرف چند مہینوں کا ہی فرق تھا۔ دیکھنے والی آنکھیں ہونی چاہیے، ہم تو آپ کے آگے پیچھے ہی موجود ہوتے ہیں۔ اذلان کے شاعرانہ انداز میں بات کرنے پر چاندنی کا تو دل ہی جھوم اٹھا تھا، لیکن عریشہ جو کہ اپنی نظریں اپنے موبائل پر جما کر بیٹھی ہوئی تھی، وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ اس کے بعد اذلان اور چاندنی خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ وہ ایسے چاندنی کی باتیں سن رہا تھا جیسے اس سے زیادہ ضروری کام اسے زندگی میں کوئی نہ ہو۔ نمرا بھی اس کی اس حرکت سے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ان ساری چیزوں سے گزر چکی تھی اور اسے پتا تھا کہ اذلان یہ سب کچھ صرف اور صرف عریشہ کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ پھر جب وہ اپنی بہن کا تپتا ہوا چہرہ دیکھتی تو اسے اپنا دور یاد آ جاتا۔ وہاں سے جلدی سے اٹھ کر چلی گئی کیونکہ اس کی طبیعت تھوڑی سی خراب تھی، اور دوسرا سے اپنے شوہر کے نامدار سے کال کر کے ان کی خیریت کا بھی پوچھنا تھا، جو کہ کینیڈا میں جا کر اپنی بیگم کو مکمل طور پر بھول ہی گئے تھے۔ آج نمرا کا حماد کے ساتھ لڑنے کا پورا ارادہ تھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ حماد اس وقت جس علاقے میں موجود ہے وہاں پر سگنل کی تھوڑی سی پرابلم ہے، اور وہ دوپہر میں بھی اسے کال کر چکا تھا، لیکن وہ اس وقت مصروف تھی۔ دوسری طرف عریشہ کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ سب کزنوں نے بیڈمنٹن کھیلنے کا پلان بنایا تھا اور چاندنی نے اذلان کو بھی کھیلنے کی آفر کی تھی۔
عریشہ کو لگا تھا وہ منع کر دے گا، لیکن جب اذلان نے چاندنی کی بات مانی تو عریشہ کا دل کیا کہ وہ چاندنی کے بال کھینچ کھینچ کر اس کو گنجا کر دے۔ کیا تمہاری اپنے شوہر سے کوئی لڑائی چل رہی ہے؟ چاندنی اور اذلان لاؤنج سے اکٹھے ہی باہر نکلے تھے۔ اس وقت شمس ہلکا سا عریشہ کے کانوں میں جھکتے ہوئے بولا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور ناگواری سے بولی، 1000 بار سمجھایا میں نے تمہیں، مجھ سے دور رہ کر بات کیا کرو، مجھے فضول لوگوں کا چپکنا بالکل بھی پسند نہیں۔ شمس چاندنی کا ہی بھائی تھا اور اس سے 2 ہاتھ آگے تھا۔ اگر بہن اذلان پر مرتی تھی تو بھائی دل و جان سے عریشہ پر فدا تھا، لیکن وہ اسے ایک نظر بھی پسند نہیں کرتی تھی، اسی لیے ابھی بھی اسے سختی سے سمجھا کر خود بھی لاؤنج سے باہر نکل گئی تھی۔ وہاں پر چاندنی اکیلے موجود تھی، اذلان نہیں تھا۔ وہ حویلی سے باہر نکل گیا تھا، اسے چاندنی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اس کے ساتھ ہنس کر باتیں بھی بہت مشکل سے کر رہا تھا۔ دوسری طرف عریشہ نے جب اپنے شوہر کو وہاں پر نہ دیکھا تو وہ تھوڑی سی پرسکون ہو گئی، لیکن دل ہی دل میں اس نے پکا ارادہ کیا تھا کہ وہ بعد میں جا کر اپنے شوہر سے حساب کتاب برابر کرے گی۔ آخر اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی کسی لڑکی کے ساتھ اس طرح سے ہنس کر باتیں کرنے کی؟ جلے ہوئے دل کے ساتھ وہ لاؤنج میں واپس آ گئی تھی۔ رات کے وقت اذلان لیٹ گھر واپس آیا تھا اور وہ اس وقت واقعی میں بہت تھکا ہوا تھا۔ زمینوں کا حساب کتاب دیکھ کر اس کی آنکھیں بھی گھوم گئی تھی اور سر چکرا رہا تھا۔ اس کا پکا ارادہ تھا کہ وہ بیڈ پر گرتے ہی گہری نیند سو جائے گا، لیکن جیسے ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو سامنے صوفے پر بیٹھی ہوئی حسن کی ملکہ کو دیکھ کر اس کی نیند اڑ گئی اور لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی جسے اس نے فوراً ہی چھپا لیا۔ وہ سنجیدگی سے عریشہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، رات کے اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں تمہاری امی نے سمجھایا نہیں کہ آدھی رات کے وقت میرے کمرے میں نہیں آنا؟ اگر انہوں نے دیکھ لیا تو ناراض ہو جائیں گے۔ وہ عریشہ پر طنز کرتے ہوئے بولا تو وہ تڑپ کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا لہجہ ٹوٹا بکھرا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اذلان کا دل دکھا تھا، لیکن وہ اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، میں تو بس تمہیں تمہارے اصول یاد کروا رہا ہوں اور تمہاری ماں کی نصیحتیں دہرا رہا ہوں تاکہ بعد میں میری وجہ سے تم کسی مشکل میں نہ پھنسو۔ وہ اس کے پہلو سے ہو کر گزرنے ہی لگا تھا کہ عریشہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں اس سب کے بارے میں بات نہیں کر رہی بلکہ اس کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ اس نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا تو اذلان ہلکے پھلکے لہجے میں بولا، ہاں میں سوچ رہا ہوں اس کھڑکی کا شیشہ ٹھیک کرواؤں گا، رات کے وقت کافی ٹھنڈی ہوا اندر آتی ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ عریشہ نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپایا اور چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب اذلان کے واقعی میں ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس لڑکی کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر کبھی عریشہ کی آنکھوں میں آنسوں کا قطرہ بھی آ جاتا تو اذلان کی جان پر بن جاتی تھی۔ کیا ہوا ہے میری جان، رو کیوں رہی ہو؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ اذلان نے تڑپ کر اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹانے چاہے، لیکن عریشہ نے فوراً سے اس کو جھٹک دیا۔ مجھ سے بات نہ کریں، آپ مجھ سے دور ہی رہیں، میں آپ سے ناراض ہوں اور اب میں کبھی بھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلنے ہی لگی تھی کہ اذلان نے اس کے پیٹ میں اپنا بازو ڈال کر اسے پھر سے اپنی جانب کھینچا۔ میری جان، کہاں پر جا رہی ہوں؟ اب تو جب تک مجھے بتاؤ گی نہیں تب تک میں تمہیں یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلنے دوں گا۔ مجھے بتاؤ نا کیوں رو رہی ہو؟ عریشہ نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹایا، اسے دیکھ کر غصے سے بولی، کیونکہ مجھے اب انتہائی زہر لگ رہے ہیں۔ میں تو تمہیں ہمیشہ ہی زہر لگتا ہوں، میں تمہیں پیارا کب لگتا ہوں؟ وہ پھر سے منہ بناتے ہوئے سر جھکا کر مایوس انداز میں بولا تھا تو عریشہ نے زور سے اس کے پاؤں پر پاؤں مارا تو وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ میرے سامنے ڈرامے کرنا بند کریں، آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ مجھے وہ عورت انتہائی زہر لگتی ہے، پھر بھی آپ اس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے اور اس کے ساتھ بیڈمنٹن بھی کھیل رہے تھے۔ مجھے بتائیں کہ آخر مجھ میں ایسی کون سی کمی ہے جو آپ کو مجھے چھوڑ کر
اسے دیکھنے کی نوبت پڑی۔ وہ ایک دم سے پھر سے جذباتی ہو گئی تھی۔ اذلان نے سنجیدگی سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کیا اور اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، میں تو بس تمہیں تنگ کر رہا تھا، ورنہ تم جانتی ہو نا کہ میں اس عورت سے کس قدر نفرت کرتا ہوں۔ میں تو بس تمہیں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ جب آپ کا پسندیدہ انسان آپ کو چھوڑ کر کسی اور کا انتخاب کرتا ہے تو آپ کو کس حالت تک جیلسی ہوتی ہے۔ تم نے بھی تو مجھے چھوڑ کر اپنی بہن کے پاس ٹیوشن پڑھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تو عریشہ کو اب ساری کہانی سمجھ آ چکی تھی، اسی لیے چمک کر بولی، وہ لڑکی ہے؟ ہاں اسی لیے میں بھی لڑکی کے ساتھ ہی بیڈمنٹن کھیل رہا تھا۔ اذلان نے پھر سے اسے تنگ کیا تو عریشہ نے زور سے مکہ اس کے پیٹ پر مارا۔ وہ بلبلا اٹھا، رے کیا کر رہی ہو تم؟ جان لینے کا ارادہ ہے کیا؟ ہاں واقعی، اب اگر آپ نے کبھی بھی کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو آپ کی آنکھیں بھی نوچ لوں گی اور آپ کی جان بھی لے لوں گی، کیونکہ آپ صرف اور صرف میرے ہیں اور صرف میں ہی آپ پر حق رکھتی ہوں۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی تو اذلان کو اس کا یہ روپ بہت ہی اچھا لگا تھا، لیکن تم تو مجھے پسند ہی نہیں کرتی، تمہیں تو میرا اپنے نزدیک آنا بھی برا لگتا ہے۔ وہ بہکے ہوئے انداز میں بولتا اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ عریشہ کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اسے یوں آدھی رات کے وقت یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ ایک بار پھر سے بری طرح سے پھنس گئی تھی۔ اس نے اذلان کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی تو اسے اپنے مزید نزدیک کر گیا تھا۔ وہ اذلان مجھے پیاس لگ رہی ہے، وہ کپ کپاتے لہجے میں بولی۔ اذلان نے برا سا منہ بنایا تھا، تمہیں رومانس کی کلاسز دینی پڑیں گی کیونکہ اس طرح سے ہم دونوں کا گزارا نہیں ہونے والا۔ اس نے بہت ہی پیار سے عریشہ کے بالوں کو اس کے کانوں کے پیچھے اڑسا اور اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ ٹکا دیا تھا۔ عریشہ نے جب اس کا ہلکا پھلکا انداز دیکھا تو فوراً سے اپنے مدعے پر بھی آ گئی۔ وہ اس بارے میں کافی ٹائم سے اپنے شوہر سے بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن اسے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اذلان اسے منع کر دے۔ آج چونکہ وہ خوشگوار موڈ میں تھا اور مکمل طور پر اس کے قابو میں تھا، اس لیے عریشہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس موقع کا فائدہ اٹھائے گی۔ اس نے اذلان کے کالر کو درست کیا اور اسے ہلکا سا صوفے پر دھکا دیا۔ اذلان اس کے اس انداز پر پھر سے مسکرا دیا۔ اب کون سی بات منوانے کا ارادہ ہے بیگم صاحبہ؟ کیونکہ اتنا تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ مجھے بہکا کر مجھ سے کچھ بھی منوا سکتے ہیں۔ اذلان نے یہ کہہ کر اس کی شرٹ کو ہلکا سا اس کے کاندھے سے نیچے کھسکایا اور وہاں موجود تل کو اپنی انگلی سے مسلنے لگا تو عریشہ نے بے چینی سے سسکیاں بھری۔ اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے رکھتے ہوئے بولی، مجھے آپ سے اپنی دوست کے گھر جانے کی پرمیشن لینی تھی، صرف اور صرف ایک رات مجھے اس کے گھر رکنے کی اجازت دے دیں۔ وعدہ کرتی ہوں اس کے بعد آپ سے کچھ بھی نہیں کہوں گی، آپ جیسا کہیں گے میں ویسے ہی کروں گی، آپ کا کوئی بھی حکم نہیں ڈالوں گی۔ وہ ایک دم سے نان سٹاپ شروع ہو گئی تھی۔ اذلان کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے تھے۔ وہ سیدھا ہو کر اٹھ بیٹھا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، یہ بھول جاؤ تم کہ تمہاری اس بیوقوف دوست کے پاس میں تمہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں بھیجوں گا۔ رات گزارنا تو بہت ہی دور کی بات ہے، اور ویسے بھی میں ان لوگوں کو نہیں جانتا ہوں، تمہارے معاملے میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اب میں چھوٹی بچی تو نہیں ہوں، میں بڑی ہو گئی ہوں۔ یہ کہہ کر عریشہ نے اس کی گردن میں اپنے بازو ڈالے اور ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکی اپنی بات منوانے کے لیے۔ آج وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ عریشہ نے بہت نرمی سے اپنے ہونٹ اس کے لبوں پر رکھے۔ تم مجھے مجبور نہیں کر سکتی ہو میری جان، وہ مضبوط لہجے میں بولا تو وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ آپ جب میرے پاس آتے ہیں تو میں مدہوش ہو جاتی ہوں، آپ مدہوش کیوں نہیں ہوتے؟ اور مجھے بعد میں سب کچھ بھول بھی جاتا ہے، لیکن آپ کو تو ہر بات یاد رہتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ میں مضبوط اعصاب کا مالک ہوں میری جان۔ یہ کہہ کر اس نے پیار سے عریشہ کے گالوں کو چھوا اور فیصلہ کن انداز میں بولا، تم کہیں بھی نہیں جا رہی ہو۔
اگر آپ نے مجھے وہاں پر جانے کی اجازت نہیں دی تو میں کبھی بھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کی بیوی نہیں بلکہ آپ کی ملازمہ ہوں، جسے آپ اپنی مرضی سے ڈیل کرتے ہیں۔ میری اپنی کوئی پسند ہی نہیں، میرا صرف اور صرف ایک ہی کام ہے، آپ کی بات ماننا اور آپ کے حکم کی تعمیل کرنا۔ اب عائشہ کے پاس ایک آخری ہتھیار بچا تھا اور وہ تھے اس کے آنسو۔ اس نے پھر سے اپنی آنکھوں کو آنسوؤں سے بھر لیا۔ اذلان نے اپنے آپ کو بے بس ہوتا ہوا محسوس کیا۔ ٹھیک ہے، تمہیں اجازت دے رہا ہوں، لیکن تم رات وہاں پر نہیں رکو گی، برتھ ڈے پارٹی سے واپس آ جاؤ گی، چاہے لیٹ ہی واپس کیوں نہ ہو، میں اپنا ڈرائیور تمہارے ساتھ ہی بھیجوں گا۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اگر اجازت دینی ہے تو پورے طریقے سے دیں مجھے، آدھی رات کے وقت واپس نہیں آنا۔ آپ تو جانتے ہیں نا کہ آج کل کے حالات کتنے خراب ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عریشہ پوری تیاری کر کے آئی تھی کہ وہ ہر حال میں اپنے شوہر سے پرمیشن لے کر رہے گی۔ کافی دیر سوچ بچار کرنے کے بعد اس نے ہار مانتے ہوئے عریشہ کو پرمیشن دے دی تھی۔ وہ پرجوش ہو کر اس کے گلے سے جا کر لگی اور اس کے گالوں کو زور سے چومتے ہوئے بولی، آپ دنیا کے سب سے بہترین شوہر ہیں۔ اب چونکہ آپ نے میری بات مانی ہے تو اب میری بیگم میری بات مانے گی۔ وہ اس کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے بولا، جس طرح سے تھوڑی دیر پہلے تم نے مجھے کس کیا تھا ویسے ہی تم دوبارہ مجھے کس کرو گی، لیکن اس بار پورے 1 منٹ کے لیے۔ اگر درمیان میں تم رکیں تو پھر میری گستاخیوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جانا، اور پھر آج سحری تک بھی تم میرے ہی ساتھ رہو گی۔ عریشہ کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ اس نے پہلے گہرے گہرے سانس لیے تھے اور پھر اگلے ہی پل اپنے ہاتھ نرمی سے اذلان کے چہرے کے گرد رکھ کر اس کے ہونٹوں پر جھک گئی تھی۔ پورے 1 منٹ کے بعد اس سے الگ ہوئی تو اذلان اسے اپنی باہوں میں بھر کر اس سے گستاخیاں کرنے لگا۔ رات بہت تیزی سے گزر رہی تھی۔ سحری کا ٹائم ہو گیا اور ان دونوں کو ہی پتہ نہ چل سکا۔ اذلان شدت سے بدمزہ ہوا، تم رمضان کی وجہ سے میرے ہاتھوں سے بچی ہوئی ہو۔ اب تو میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوگا تو میں رخصت کر کے اپنے پاس لے آؤں گا، کیونکہ اب میں تمہارے بغیر مزید گزارا نہیں کر سکتا۔ عریشہ اس کے سامنے بکھرے ہوئے حلیے میں بیٹھی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ اب عریشہ کا بھی اس کی قربت کے بغیر گزارا ناممکن تھا، کیونکہ اسے اس شخص کی حد سے زیادہ عادت ہو گئی تھی اور اس کے لمس کی بھی لت لگ گئی تھی۔ لیکن ابھی میں رخصتی نہیں کروں گی، میں بہت چھوٹی ہوں، وہ ضد کرتے ہوئے بولی۔ اس چیز کی تم فکر مت کرو، تمہارے دماغ کو میں اچھے طریقے سے جوان کر دوں گا، تمہیں ساری چیزیں سمجھا دوں گا، بس تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لینا۔ یہ کہہ کر اس نے پیار سے عریشہ کی گالوں کو تبکا اور فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد عریشہ بھی اس کے کمرے سے نکل گئی اور ڈرتے ڈرتے اپنے چاروں طرف دیکھ رہی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ حویلی کا کوئی فرد اسے دیکھ لے۔ سب سے زیادہ ڈر تو اسے اپنی اماں جان سے تھا، جو کہ ان دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ فری ہونے کے سخت خلاف تھی۔ دراصل کشمالہ بیگم کا کہنا تھا کہ جب تک ان دونوں کی رخصتی نہیں ہو جاتی تب تک ان کی بیٹی اذلان سے دور رہے تو ہی اچھا ہے۔ وہ پرانے ذہن کی مالک تھیں، وہ سوچتی تھیں کہ اگر رخصتی سے پہلے ہی نزدیکیاں بڑھنے لگیں تو پھر بعد میں طلب کم ہو جاتی ہے، جبکہ اذلان اس سے بالکل الٹ سوچتا تھا، اور چونکہ وہ بچپن ہی سے عریشہ کی ساری سرگرمیوں کو دیکھتا ہوا آیا تھا، وہ اس کے سارے کام خود ہی کرتا تھا، اسی لیے اب اس کا یوں ایک دم سے عریشہ سے الگ ہونا ناممکن تھا، اور دادا جان نے بھی اس کو اجازت دی ہوئی تھی، اسی لیے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ لیکن کشمالہ بیگم کا جہاں پر بھی بس چلتا تھا وہ عریشہ کو منع کر دیتی تھی۔ جواب میں وہ اپنی امی کو تسلی دیتے ہوئے کہتی تھی کہ جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اب چونکہ ان دونوں کی آپس میں نزدیکیاں پیدا ہو گئی تھیں، اسی لیے اب تو وہ یہ الفاظ بھی ادا نہیں کر پاتی تھی، بلکہ جب بھی اس کی اماں اسے اس حوالے سے کچھ سمجھاتی تو وہ فوراً ہی اپنا سر جھکا دیتی تھی اور اس کا چہرہ یکدم لال ہو جاتا تھا۔ اس دشمن جاں کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگتے تھے۔ اذلان نے اسے اجازت تو دے دی، لیکن اب اس کا دل بے چین ہو رہا تھا، لیکن چونکہ عریشہ کی ضد تھی اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا
کہ وہ اسے ایک ظالم شوہر تصور کرے، اسی لیے اس نے عریشہ کی بیسٹ فرینڈ کا نمبر بھی لے لیا تھا۔ پلوشہ دوسری طرف بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ وہ لوگ کافی اوپن مائنڈڈ تھے۔ اس کی برتھ ڈے پارٹی پر بہت سے میل فرینڈز بھی آئے ہوئے تھے۔ عریشہ جان بوجھ کر اذلان کو اپنے ساتھ نہیں لائی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ ماحول دیکھ کر اذلان اسے بھی واپس اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ پلوشہ نے اسے لڑکوں کی دوستیوں کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا تھا، اس کے بعد وہ بہت زیادہ پرتجسس تھی۔ وہاں پر پلوشہ نے اس کی اپنے کچھ کزنوں سے بھی ملاقات کروائی تھی، جن میں سے ایک ڈی ایس پی شمشیر خان تھا۔ شمشیر کو پہلے ہی نظر میں وہ لڑکی بہت اچھی لگی تھی، اور جس طرح سے اشتیاق سے وہ وہاں پر موجود تھی، سب لوگوں کی باتیں سن رہی تھی، اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ساری زندگی حویلی کی چار دیواری کے اندر ہی رہی ہے اور اس نے باہر کی دنیا نہیں دیکھی۔ بعد میں جب شمشیر نے اس سے شوٹنگ رینج کی اور گھوڑ سواری کے حوالے سے بات کی تو وہ اور بھی زیادہ پرتجسس ہو گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے کبھی پسٹل وغیرہ نہیں دیکھا تھا، وہ سرداروں کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور ہتھیار تو سرداروں کا زیور ہوتے تھے، بس عورتوں کو ان چیزوں کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سردار عورتوں کو بہت نازک سمجھتے تھے اور ان کو اسی حساب سے ہی ٹریٹ کرتے تھے۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ اپنی عورتوں کو دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی غیر مرد کی نظر ان کی عورت پر پڑے۔ ابھی بھی اذلان نے اسے صرف اس وجہ سے اجازت دی تھی کیونکہ پلوشہ اور عریشہ دونوں ہی نے اسے بتایا تھا کہ وہ صرف گرلز کی پارٹی ہوگی، وہاں پر کوئی بھی میل نہیں ہوگا۔ عریشہ نے مزید اسے بتایا تھا کہ پلوشہ کے 3 بھائی ہیں اور وہ تینوں ہی باہر ملک میں ہوتے ہیں۔ وہ اپنی ماما کے ساتھ حویلی میں رہتی ہیں اور اس کے علاوہ ان کی دادو جان ہوتی ہیں۔ اس نے ہر طرح سے اذلان کی تسلی کی تھی اور اذلان نے بھی اس پر یقین کر لیا تھا کیونکہ عریشہ نے کبھی بھی اس کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولا تھا۔ ادھر پہنچ کر عریشہ کو سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا، سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے شمشیر کی ذات بہت انٹرسٹنگ لگ رہی تھی۔ پھر جب شمشیر نے اسے کہا کہ وہ اسے اپنے ساتھ گولف کلب میں لے کر جا سکتا ہے، وہاں پر وہ لوگ گھڑ سواری کا بھی آپشن موجود ہے، عریشہ نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا۔ پلوشہ نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ شمشیر کا مقصد صرف اور صرف اس لڑکی کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنا تھا۔ اسے حسن بہت جلد اپنی طرف متوجہ کرتا تھا اور جب اسے کوئی چیز پسند آتی تھی تو اس کے دل میں اسے حاصل کرنے کی جستجو پیدا ہو جاتی تھی۔ جب تک وہ اس کو حاصل نہیں کر لیتا تھا تب تک اس کے بے قرار دل کو قرار نہیں ملتا تھا۔ وہ اتنا تو جانتا تھا کہ وہ اس عورت کو مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ اسے آدھی ادھوری بھی مل جاتی تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ رات کے وقت جلدی پلوشہ نے عریشہ کو کمرے میں بھجوا دیا تھا۔ اس کے بعد وہ شمشیر کی طرف متوجہ اور غصے سے دانت پیستے ہوئے بولی، کیا آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس کا شوہر ایک بہت بڑا سردار ہے؟ اگر اسے آپ کی ان حرکتوں کے بارے میں پتہ چل گیا نا تو وہ آپ کو جان سے مار ڈالے گا۔ پلوشہ میری جان، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ ذرا سوچو، جب وہ اپنی بیوی کو بے وفائی کرتے ہوئے پکڑے گا تو وہ اپنی بیوی کو زندگی سے بے دخل کرنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگائے گا، اور جب وہ اس سے الگ ہو جائے گی تو تمہارے پاس موقع ہوگا کہ تم اس سے نکاح کر لو۔ تم اس شخص سے شادی کر لینا اور میں اس لڑکی کو استعمال کر کے اپنا مقصد پورا کر لوں گا۔ شمشیر نے خباثت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تو پلوشہ بے چینی سے اپنا پہلو بدل کر رہ گئی۔ اس کو اتنا تو پتا تھا کہ شمشیر ایک گھٹیا انسان ہے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر گرا ہوا نکلے گا۔ جہاں تک اذلان کا سوال تھا تو ہاں، یہ بات سچ تھی کہ پلوشہ اسے پسند کرتی تھی۔ اس وقت سے نہیں جب وہ عریشہ سے ملی تھی، بلکہ اس سے بھی پہلے تک، چونکہ اذلان کامیاب بزنس ٹائکون اور انفلوئنسر بھی تھا، اسی لیے اس کے سوشل میڈیا پر اکاؤنٹس بھی تھے اور وہ کافی فیمس تھا۔ پلوشہ اسے سوشل میڈیا پر فالو کرتی آئی تھی، مگر جب اس نے اپنا کالج چینج کیا اور وہاں پر اس کی اس شخص سے بیوقوف منگیتر کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ اس نے اپنا موازنہ عریشہ کے ساتھ کیا تھا اور اسے اپنی ذات ہر لحاظ سے عریشہ سے بہتر لگی تھی۔
وہ ایک سمجھدار اور عقل مند لڑکی تھی، جبکہ عریشہ کو کسی چیز کی کوئی سمجھ ہی نہیں تھی۔ دوسری بڑی بات یہ تھی کہ وہ خود کو عریشہ سے زیادہ خوبصورت سمجھتی تھی، لیکن وہ اگر اذلان کی نظروں سے دیکھتی تو اذلان کے لیے کسی عورت کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی سوائے عریشہ کے۔ شمشیر کی باتوں پر سوچتی ہوئی وہ کمرے میں واپس آ گئی، اور پھر اسے اس بات میں کوئی بھی برائی نظر نہیں آئی تھی۔ دوسری طرف عریشہ جب اگلے دن گھر واپس آئی تو وہ بہت زیادہ پرجوش تھی۔ وہ نمرہ کو ہر چیز کے بارے میں بتا رہی تھی۔ نمرہ اس کی باتیں سن کر مکمل طور پر چپ ہو گئی۔ کیا تم نے اس بارے میں اپنے شوہر کو بتایا؟ نہیں یار، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اگر اسے بتاؤں گی تو وہ مجھے کبھی بھی پرمیشن ہی نہیں دے گا۔ ویسے بھی صرف ایک ہی دن کی بات ہے، جاؤں گی، انجوائے کروں گی، واپس آ جاؤں گی۔ جب میرا شوق پورا ہو جائے گا تو میرے دل کو بھی قرار مل جائے گا۔ اس نے بعد میں پلوشی سے رابطہ کیا تو اسے پتہ چلا کہ شمشیر کسی امپورٹنٹ میٹنگ میں مصروف ہو گیا ہے۔ اب وہ عید کے بعد ہی انہیں گھمانے کے لیے لے کر جائے گا۔ 27واں روزہ شروع ہو گیا تھا، اسی وجہ سے وہ بھی پرسکون تھی۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ دوسری طرف اذلان آج کل اس کی کھلکھلاہٹوں کو بہت اچھے طریقے سے نوٹ کر رہا تھا۔ وہ اکیلے ہی خوش رہتی تھی اور ہر وقت موبائل میں مصروف رہتی تھی۔ جب سے وہ اپنی دوست کی برتھ ڈے سے آئی تھی تب سے وہ بہت زیادہ چینج ہو گئی تھی۔ اذلان نے اسے 2-3 بار پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار ہی اسے ٹال جاتی تھی۔ کبھی کام کا بہانہ بنا کر وہاں سے سائٹ پر ہو جاتی، کیونکہ ایک اور بھی مسئلہ تھا، اور وہ اس شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ چاند رات اس کا پلوشی کے ساتھ شاپنگ پر جانے کا ارادہ تھا، لیکن اذلان نے منع کر دیا اور اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے آیا۔ پورا وقت وہ منہ پھلا کر ہی گھومتی رہی۔ ایسا کیا ہو گیا کہ تمہیں اب مجھ سے بھی زیادہ وہ لڑکی اچھی لگنے لگی ہے؟ اذلان نے جب محسوس کیا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ ایسی بات نہیں ہے، بس وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، اور آپ جانتے ہیں وہ بہت اچھی ہے۔ وہ مجھے بالکل اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہے اور ہر چیز میں مجھے گائیڈ کرتی ہے۔ بچ کے رہنا بیگم صاحبہ، کیونکہ لوگ جیسے نظر آتے ہیں ویسے نہیں ہوتے، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے تمہاری کوئی چیز چاہتی ہو اور اسی وجہ سے ہی وہ تمہارے ساتھ اچھی بن رہی ہو، ورنہ آج کل کے دور میں کوئی بھی کسی کے ساتھ بغیر مطلب کے نہیں ہوتا۔ اذلان نے بڑا ہونے کے ناطے اسے سمجھانا چاہا تو وہ ناک سے مکھی اڑاتی لاپرواہی سے بولی، ایک تو آپ چھوٹی چھوٹی بات پر ہر کسی پر ہی شک کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے اور میں اسے بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ اس نے جلدی ہی شاپنگ مکمل کر لی تھی۔ اذلان نے بعد میں اسے گجرے بھی لے کر دیے۔ وہ دونوں واپسی پر روڈ واک کر رہے تھے۔ عریشہ کے دماغ میں ابھی تک وہ گھڑ سواری اور گھومنا پھرنا چل رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ٹھہر کر بولی، کیا آپ مجھے کبھی اپنے ساتھ گھڑ سواری پر لے کر جا سکتے ہیں؟ ہاں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، اسطبل میں ڈھیر سارے گھوڑے موجود ہیں۔ تو میرے ساتھ چلنا، جس گھوڑے پر ہاتھ رکھو گی اسی پر ہی گھڑ سواری کرواؤں گا۔ اذلان کے جواب پر وہ دنگ رہ گئی۔ اس کے وجود کو ہلکا سا جھٹکا لگا اور وہ اپنی جگہ پر رک گئی۔ ارے کیا ہو گیا؟ کہیں ڈر تو نہیں لگ رہا؟ اذلان مذاق میں بولا تو وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلانے لگی، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو اس نے خود سے ہی فرض کر لی تھی۔ ان چیزوں پر اس نے کبھی اذلان سے اجازت نہیں لی تھی۔ وہ خود سے ہی سوچ لیتی تھی کہ اذلان اسے پرمیشن نہیں دے گا، جبکہ اذلان کا مائنڈ سیٹ ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی یہ ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ وہ صرف اور صرف اس کے ساتھ ہی جائے۔ وہ جانتا تھا جس طرح سے وہ اپنی بیگم کی حفاظت کر سکتا ہے، اس طرح سے کوئی بھی اس کا خیال نہیں رکھ سکتا۔ عریشہ، میں تم سے پوچھ رہا ہوں کیا ہو گیا؟ جب کافی دیر تک وہ خاموش کھڑی رہی تو اس کے قریب جا کر بولا، کیا آپ مجھے شوٹنگ رینج بھی لے کر جا سکتے ہیں؟ عریشہ نے پھر سے نرم لہجے میں سوال کیا۔ ظاہری سی بات ہے، تم مجھے جہاں کہیں بھی کہو گی میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، اور اگر تم دنیا کے آخری کونے کا بھی بولو گی تو میں وہاں بھی لے کر جاؤں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ تم جانتی ہو میں تمہاری کوئی بات نہیں ٹال سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پیار سے عریشہ کے بالوں کو اس کے کانوں کے پیچھے اوڑھا۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔
اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، اور اب اسے شمشیر کے ساتھ جانا بھی برا لگ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں اصلان کا ولن والا جو خاکہ بنا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ رات کو جب وہ دونوں گھر واپس آئے تو عریشہ سب کزنوں کو اپنی لائی ہوئی چیزیں اور مہندی دکھا رہی تھی۔ سب لوگ ہی اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ نمرا نے جب اپنی بہن کا خوبصورت چمکتا وہ چہرہ دیکھا تو دل ہی دل میں اس کے لیے دعائیں مانگی۔ کشمالہ بیگم بھی اپنی بیٹی کے حوالے سے بہت زیادہ مطمئن تھی۔ انہیں یقین تھا کہ اذلان کبھی بھی ان کی بیٹی کی آنکھ میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ رات کے وقت جب عریشہ نے اپنا موبائل اٹھایا تو وہاں پر اس کی سہیلی کی ہزاروں کے حساب سے کالز آئی ہوئی تھی۔ اس نے جیسے ہی کال ملائی تو پلوشہ نے فوراً اٹینڈ کر لی۔ یار عریشہ، میں تمہیں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر پاسبل ہو تو کیا تم عید کے تیسرے دن ہمارے گھر آ سکتی ہو؟ میں نے تمہارے لیے خاص طور پر دعوت رکھوائی ہے اور اس میں شمشیر بھی آ رہا ہے۔ پلوشہ نے شمشیر کے نام پر اچھا خاصا زور ڈالا تھا۔ ایک لمحے کے لیے عریشہ کا ماتھا ٹھٹکا تھا۔ اس کا دماغ تھوڑا سا کام کرنا شروع ہوا تو اسے اس چیز کی ریئلائزیشن ہو گئی تھی کہ جب سے وہ پلوشہ کے گھر سے واپس آئی ہے تب سے لے کر اب تک وہ اس سے صرف اور صرف شمشیر کے بارے میں ہی باتیں کر رہی ہے۔ کبھی اسے شمشیر کی پسند اور ناپسند کے بارے میں بتاتی تھی تو کبھی وہ اسے شمشیر کے قصے سناتی تھی۔ عریشہ بھی بہت ہی دلچسپی سے سنتی تھی، اور اس وجہ سے نہیں کہ اسے شمشیر پسند تھا بلکہ اس وجہ سے کیونکہ وہ اس کا بہت بڑا شوق پورا کرنے والا تھا۔ اب تو عریشہ کو رہ رہ کر اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے بہت ہی نرم لہجے میں پلوشہ کو انکار کیا اور بہانہ بنا دیا کہ عید کے تیسرے دن میں اپنے شوہر کے ساتھ گھومنے کے لیے جاؤں گی۔ اگلے ہی پل پلوشہ نے غصے سے کال کاٹ دی۔ بعد میں عریشہ نے سارا سین نمرا کو جا کر بتایا تو وہ کاندھے اچکاتے ہوئے نارمل سے انداز میں بولی کہ ابھی تک تمہیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ تمہاری مخلص دوست نہیں ہے۔ عید کا پہلا دن تھا۔ عریشہ اذلان سے عیدی لینے کے لیے بے چین ہو رہی تھی اور اسے یقین تھا کہ اذلان سب سے پہلے اسے ہی عیدی دے گا، لیکن جب وہ باہر نکلی تو وہ پہلے ہی اپنی بہنوں کو اور باقی کزنوں کو عیدی دے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اذلان نے اسے دیکھا تو فوراً ہی عیدی دینے کے لیے اس کی طرف بڑھا۔ مجھے اب آپ کی عیدی نہیں چاہیے، آپ نے مجھ سے پرومس کیا تھا کہ آپ سب سے پہلے مجھے ہی دیں گے۔ اذلان نے بے چینی سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ وہ اپنی بیگم کو اچھی خاصی اور موٹی رقم دے رہا تھا۔ اگر سب کزنوں کی عیدی ملائی جاتی تب بھی یہ پیسے نہیں بنتے تھے، لیکن عریشہ کو تو اس کی بات کا غم تھا کہ اس کے شوہر نے اسے دوسرے نمبر پر رکھا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ عریشہ میری جان، دروازہ تو کھولو، دیکھو میں نے تمہارے لیے عیدی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں لائی ہیں۔ مجھے نہیں چاہیے سب کچھ، آپ اپنے پاس رکھیں۔ اور ہاں، ایک اور بات بھی سن لیں، اب عیدی کے بعد مجھے آپ سے رومانس کی کلاسز بھی نہیں لینی ہے، وہ بھی جا کر میں اپنی کزنوں کو ہی دے دیجیے گا۔ وہ اچھی خاصی اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ 2-3 کزن جو کہ کمرے کے آس پاس ہی کھڑے تھے وہ کھی کرنے لگے، جبکہ اذلان ان کی بدتمیزی سے جواب دینے پر غصے سے دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ اسے محترمہ سے اس چیز کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ کلاسز تو اب میں تمہیں بہت اچھے طریقے سے دوں گا، وہ آہستہ آواز میں دانت پیستے ہوئے بولا۔ عریشہ جو کہ دروازے کے ساتھ ہی ٹیک لگا کر کھڑی تھی تو اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اگر تم نے 2 منٹ کے اندر دروازہ نہ کھولا تو میں دروازہ توڑ کر اندر آ جاؤں گا، اور تم جانتی ہو کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ کرتا بھی ہوں۔ عریشہ نے پٹ سے دروازہ کھول دیا۔ آپ کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے اور آپ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں، کتنے برے انسان ہیں آپ، وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ اگلے ہی پل وہ کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ لات مار کر اس نے دروازہ بند کیا اور عریشہ کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ بوکھلاتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹی۔ میں آپ سے ناراض ہوں، آپ نے میرے ساتھ چیٹنگ کی ہے۔ یہ سن کر اذلان نے فوراً سے اپنے کان پکڑے تھے اور معصومانہ سے انداز میں سوری کرنے لگا۔ آج اتنا خاص دن ہے، کیا اس دن بھی مجھ سے ناراض ہو جاؤ گی؟ اور دیکھو، اتنی عیدی تمہیں دی ہے، اتنی کسی کو بھی نہیں دی۔ یہ کہہ کر اذلان نے لفافہ اس کی طرف بڑھایا تو عریشہ کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ اب مجھے میری عیدی چاہیے، پہلے تو شاباش میرے گلے ملو۔
عریشہ زور سے اس کے گلے جا کر لگی تھی، لیکن دھڑکنوں کے ملتے ہی وہ بوکھلا گئی اور پیچھے کی طرف ہٹی، جبکہ اس کے اس انداز پر اذلان کھل کر ہنسا تھا۔ تم واقعی میں بہت کیوٹ ہو، یہ کہہ کر اس نے پیار سے عریشہ کے گال کھینچے۔ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کو کبھی بھی مجھ پر غصہ نہیں آتا، ایسا کیوں ہے؟ عریشہ کو جو سوال کافی دنوں سے تنگ کر رہا تھا بالآخر اس کی زبان پر آ گیا۔ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہاری بھی حرکتیں مجھے بری نہیں لگتی ہیں۔ میں بس تم سے ہمیشہ ایک چیز کی توقع کرتا ہوں، میرا مان کبھی مت توڑنا، نہ ہی میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا، اور مجھ سے کبھی کچھ بھی مت چھپانا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بھاری لہجے میں بولا تھا، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی چیز نہیں، کچھ بھی نہیں چاہیے پیاری لڑکی۔ اور ہاں، ایک اور چھوٹی سی بات، آپ اپنے آپ کو رخصتی کے لیے تیار کر لو، کیونکہ میں مزید انتظار نہیں کر سکتا ہوں۔ چلو اب میں باہر جا رہا ہوں، تم بھی جلدی سے باہر آ جاؤ۔ وہ کمرے سے نکلنے ہی لگا کہ عریشہ نے اس کی بازو پکڑی اور اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ مجھ سے ایک چھوٹی سی غلطی ہوگی اور میں اس غلطی پر بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا۔ عریشہ نے روتے ہوئے اسے اس دن کی پارٹی کے بارے میں اور شمشیر سے اپنی ملاقات کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ یہ سن کر کھل کر مسکرا دیا، کیونکہ وہ اس بارے میں جانتا تھا۔ ایک دن عریشہ اس کے سامنے یوں ہی موبائل رکھ کر چلی گئی تھی۔ اسے کسی کا موبائل چیک کرنے کی عادت نہیں تھی، لیکن عریشہ کی مشکوک حرکتوں کی وجہ سے وہ مجبور ہو گیا تھا۔ پلوشی کے ساتھ اس کی ہونے والی چیٹنگ کو پڑھ کر اسے غصہ تو بہت آیا، اسے دکھ بھی پہنچا تھا، مگر وہ اتنی جلدی ری ایکٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کیا وہ لڑکی واقعی میں جذبات میں آ کر اسے دھوکہ دے گی یا اپنے اوپر کنٹرول کر لے گی۔ اور دوسرا، اسے اپنی غلطی کا بھی احساس ہو گیا تھا کہ اسے عریشہ پر ہر چیز کے معاملے میں پابندی نہیں لگانی چاہیے تھی۔ اسی لیے اس رات اس نے اسے شوٹنگ رینج پر لے جانے کی اور گھڑ سواری کروانے کی بھی حامی بھری تھی، اور اس کا نتیجہ واقعی میں بہت اچھا نکلا تھا۔ اذلان نے پیار سے اس کے ماتھے کو چوما۔ غلطی میری بھی ہے، مجھے تم پر حد سے زیادہ پابندیاں نہیں لگانی چاہیے، میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو، اور ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ پلوشا سے بھی دوستی توڑ دو، وہ تمہارے ساتھ ہرگز بھی مخلص نہیں ہے۔ اس نے عریشہ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ پہلے سے ہی سب کچھ جانتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ جو ایک مان ان کے درمیان برقرار ہے وہ برقرار رہے۔ عریشہ اذلان سے پہلے سے بھی زیادہ محبت کرنے لگی تھی اور اس کی عزت بھی کرنے لگی تھی۔ اس نے پلوشا کا نمبر بھی بلاک کر دیا تھا۔ دوسری طرف پلوشا کو شکار اپنے ہاتھوں سے نکلتا ہوا دیکھ کر بہت غصہ آیا تھا، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ شمشیر کو اذلان نے نوکری سے نکلوانے کی دھمکی دی تھی، وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تقریباً 15 دنوں کے بعد عریشہ اور اذلان کی رخصتی ہو گئی تھی۔ ان دنوں میں اذلان نے اسے رومانس کی ساری کلاسز دی تھی اور اب وہ واقعی میں پرو ہو گئی تھی۔ بعض اوقات اذلان بھی گنگ رہ جاتا تھا۔ سب سے بڑھ کر عریشہ اس کی ہمسفر بننے پر اپنے اللہ کی بہت زیادہ شکر گزار تھی۔